پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک اتاری تاکہ عذاب سخت سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنین کے جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستی کا سامان عطا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنی مدت وہ رہے۔ ہم آپ سے ان کے حالات صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبودوں سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کے سامان عطا کر دے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے غار سے دھوپ داہنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی وسعت راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم خیال کرتے ہو وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو بعض کہنے لگے کہ 1 دن یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیج دو، وہ یہ دیکھے کون سا کھانا حلال ہے، تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے، اور اچھی تدبیر سے کام کرے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسار کر ڈالیں گے یا تم اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا، ان کے پاس ایک عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔
بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہیں اگر اللہ چاہے تو، یعنی انشاءاللہ۔ اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ دیا کریں لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کریں جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کا کہنا نہ مانا کیجیے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناعتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، جو چیزوں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور باریک اور دبیز ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے، تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجئے، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات انگور کے دیے، اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور رتبے میں بھی زبردست ہوں، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں کم تر دیکھتے ہو تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے، اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے آ گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ کو ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا تھا، اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔
ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا صلہ اچھا ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسا پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ہم ان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی بغیر لکھے، اور جو اعمال کیے تھے وہ سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا، تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو تو وہ بلائیں گے تو وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں جبکہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یا عذاب سامنے موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹلا دیں، اور ہماری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا رکھا ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ اس سے اس طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا، بس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکن ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہم کو تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے
الٹے لوٹ گئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ وہ بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطہ علمی سے باہر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس بندے خدا نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس بندے خدا نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کہ بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچے عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہوں اور محبت کرنے میں اس سے زیادہ ہوں۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم ان کو سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کی اس طرف ہم نے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے
तीसरे सफ़र का सामान किया, यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उनके उस तरफ एक कौम देखी जो बात को नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद करते हैं कि आपके लिए अगर हम कुछ चंदा जमा कर दें कि आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुल्करनैन ने कहा, वो माल जिसमें मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है वो बहुत है, तो तुम मुझे अपनी क़ुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना दूँगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। काम जारी हो गया, यहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया तो कहा, अब उसको धोको, यहाँ तक कि उसको आग बना दिया। फिर कहा कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और उस पर डालो। फिर उनमें ये कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सके और न ये ताकत रही कि उसमें नक़ब लगा सके। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की तरफ से मेहरबानी है, फिर जब मेरे रब का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। और उस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे ताकि वो एक दूसरे में घुस जाएं और सूर फूका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे। और उस रोज़ हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थीं और वो सुन भी नहीं सकते थे। तो क्या फिर भी काफिर यही ख्याल करते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बनाएं? हमने काफिरों के दावत के लिए दोज़ख तैयार कर ली है। आप कह दें, हम तुमको बता दें कि अमल के लिहाज से कौन बड़े खसारे में है। वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गईं और वो ये ख्याल करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो हैं जो अपने रब की आयात का और अल्लाह के सामने हाज़िरी का इनकार कर रहे हैं, तो उनके आमाल बर्बाद हो गए, तो क़यामत के रोज़ हम उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सज़ा जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात और रसूल का मजाक बनाया। बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए, फिरदौस के बागात उनकी मेहमानी के लिए होंगे, हमेशा उसी में रहेंगे, वहाँ से वो दूसरी जगह जाना न चाहेंगे। आप फरमा दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर सिहाई हो तो समंदर ख़त्म हो जाएगा पहले उसके कि मेरे रब की बातें ख़त्म हो, अगरचे इस समंदर की तरह एक और समंदर उसकी मदद को हम ले आएँ। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मेरी तरफ अल्लाह की ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो जो अपने रब से मिलने की ख्वाहिश रखता है तो उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना करे। बेशक सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। इमाम इब्ने जरीर तिबरी ने बरिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक़ल किया है कि जब मक्का मुकर्रमा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा हुआ और कुरैश मक्का उससे परेशान हुए तो उन्होंने अपने 2 आदमी नज़र बिन हारिस और उक़मा बिन अबी मुईत को मदीना तैयबा के उलमा यहूद के पास भेजा कि वो लोग कुतुब साबिक़ा तौरात और इंजील के आलिम हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। उलमा यहूद ने उनको बतलाया कि तुम लोग उनसे 3 सवालात करो, अगर उन्होंने उनका जवाब सही दिया तो समझ लो कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और ये ना कर सके तो ये समझ लो कि ये बात बनाने वाले हैं, रसूल नहीं। एक तो उनसे उन नौजवानों का हाल दरियाफ्त करो जो कदीम ज़माने में अपने शहर से निकल गए थे, उनका क्या वाक़या है, क्योंकि ये वाक़या अजीबा है। दूसरे, उनसे उस शख्स का हाल पूछो जिसने दुनिया की मशरिक़ व मग़रिब और तमाम ज़मीन का सफ़र किया, उसका क्या वाक़या है। तीसरे, उनसे रूह के मुतालिक सवाल करो कि वो क्या चीज़ है। ये दोनों कुरैशी मक्का मुकर्रमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों से कहा कि हम एक फ़ैसला कुन सूरत हाल लेकर आए हैं, और उलमाए यहूद का पूरा किस्सा सुना दिया। फिर ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सवाल लेकर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इंशाअल्लाह कहना भूल गए।
یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذوالقرنین کے واقعے کا بھی مفصل بیان آ گیا ہے، اور روح کے سوال جواب کا بھی، مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سے سورہ کہف کو بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے۔ اور مسند احمد میں بروایت حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا۔ یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔